ایک ایسی انوکھی دعوت کی کہانی جس میں کھانے کے ساتھ ساتھ مہمانوں کو پیش کیا گیا ایک خاص قسم کا ڈنڈا، جس کو دیکھ کر مہمان ہوا بہت ہی حیران۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ مسٹر مان۔ آئیے شروعات کرتے ہیں کہانی کی۔ سنا ہے کسی دور افتادہ دیہات میں ایک معزز مہمان آئے۔ بڑی آؤ بھگت ہوئی۔ گاؤں کا گاؤں اس کے سامنے بچھا جا رہا تھا۔ کھانے کا وقت آیا تو انواع و اقسام کی نعمتیں اس کے سامنے دسترخوان، ساتھ ہی ایک بڑی سی سینی میں ایک لمبا سا اور موٹا سا ڈنڈا بھی لا کر رکھ دیا گیا۔ مہمان نعمتیں دیکھ کر تو خوش ہوا، مگر ڈنڈا دیکھ کر ڈر گیا۔ سہمے ہوئے لہجے میں پوچھا، آپ لوگ یہ ڈنڈا کس لیے لائے ہیں؟ میزبانوں نے کہا، بس یہ ہماری روایت ہے، بزرگوں کے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ مہمان آتا ہے تو اس کے آگے کھانے کے ساتھ ساتھ ڈنڈا بھی رکھ دیتے ہیں۔ مہمان کو تسلی نہ ہوئی، اسے خوف لاحق ہوا کہ کہیں یہ تمام ضیافت کھانے کے بعد ڈنڈے سے ہضم نہ کرائی جاتی ہو۔ اس نے پھر تفتیش کی، پھر بھی اس کا کچھ تو مقصد ہوگا، کچھ تو استعمال ہوگا، آخر صرف مہمان کے آگے ہی ڈنڈا کیوں رکھا جاتا ہے؟ میزبانوں میں سے ایک نے کہا، اے معزز مہمان، ہمیں نہ مقصد معلوم ہے نہ استعمال، بس یہ بزرگوں سے چلی آنے والی ایک رسم ہے، آپ بے خطر کھانا کھائیے۔ مہمان نے دل میں سوچا، بے خطر کیسے کھاؤں، خطرہ تو سامنے ہی رکھا ہوا ہے۔ پھر اس نے اعلان کر دیا، جب تک آپ لوگ یہ نہیں بتائیں گے کہ آپ کے ہاں بزرگوں کے زمانے سے مہمان کے دسترخوان پر ڈنڈا کیوں رکھا جاتا ہے، کیڑے کو پتھر میں رزق پہنچانے والے کی قسم، میں آپ کا ایک لقمہ بھی نہیں کھاؤں گا۔ اب تو پورے گاؤں میں کھلبلی مچ گئی کہ مہمان نے کھانے سے انکار کر دیا ہے۔ گاؤں کے ایک بزرگ بلائے گئے، انہوں نے سارا ماجرا سنا اور دسترخوان پر رکھا ہوا ڈنڈا دیکھا تو برس پڑے۔ ارے کمبختو، تم نے اتنا بڑا ڈنڈا لا کر رکھ دیا، اسے کم کرو۔ ہمارے بزرگ مہمان کے سامنے اتنا بڑا ڈنڈا نہیں رکھتے تھے۔ ڈنڈا فی الفور آری سے کاٹ کر 2-3 فٹ کم کر دیا گیا، مگر مہمان پھر بھی مطمئن نہیں ہوا، اسے اپنے سوال کا جواب درکار تھا۔ اب ایک نسبتاً زیادہ بزرگ بلائے گئے، انہوں نے بھی سارا ماجرا سنا، انہوں نے بھی ڈنڈا ناپ کر دیکھا اور انہوں نے بھی اعتراض کیا، ڈنڈا اب بھی بڑا ہے۔ ہمارے بزرگ تو مہمانوں کے آگے ایک چھوٹی سی پتلی سی ڈنڈی رکھا کرتے تھے۔ مذکورہ بزرگ کے کہنے پر باقی ماندہ ڈنڈا کاٹ کر اور چھیل کر ایک چھوٹی سی ڈنڈی بنا دیا گیا۔ گو کہ اب ڈنڈے کا سائز اور جسامت خطرے سے باہر ہو گئی تھی، مگر مہمان کا تجسس برقرار رہا۔ اب تک آنے والے بزرگوں نے صرف سائز اور خطرات ہی کم کیے تھے، مگر اس کا استعمال اور اس کا مقصد کوئی نہیں بتا سکا تھا۔ مہمان اب بھی کھانا کھانے پر تیار نہ ہوا۔ اب ڈھونڈ ڈھانڈ کر گاؤں کا ایک ایسا بزرگ ڈنڈا ڈولی کر کے لایا گیا جس کے سر کے بال ہی نہیں، بھویں تک سفید ہو چکی تھیں۔ محتاط سے محتاط اندازے کے مطابق بھی بزرگ کی عمر 99 سال سے کم ہوگی۔ سجھائی بھی نہ کم دیتا تھا۔ جب انہیں ڈنڈے کی شکل و صورت اور اس کا سائز تفصیل سے بتایا گیا تو وہ بھڑک کر اپنی لاٹھی ڈھونڈنے لگے، چیخ کر بولے، ارے عقل کے اندھو، ہمارے بزرگ مہمان کے سامنے ایک چھوٹی سی پیالی میں ایک ننھا منا سا تنکا رکھا کرتے تھے، تاکہ اگر مہمان کے دانتوں کی ریخوں میں گوشت کا کوئی ریزہ پھنس جائے تو وہ خلال کر کے اسے باہر کرے۔ کہ کسی بھی شعبے میں کوئی نئی بات، کوئی بدعت شروع تو خلال کے تنکے سے ہی ہوتی ہے، مگر پھر اس کے پیروکار اسے بڑھا چڑھا کر لمبا سا اور موٹا سا ڈنڈا بنا دیتے ہیں، اور اس لیے بدعات اور رسومات پر اندھا دھند عمل مت کیجیے، ان کی اصل اور جڑ کو پہچانیے۔